السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں جنونیت بائی عریشہ پارٹ 25۔ آج ایک بار پھر سے عدالت میں جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ وکیل عارف اپنی طرف سے دلائل دے رہا تھا، لیکن خداش ہر لحاظ سے اس پر بھاری پڑ رہا تھا۔ اس کے ہر سوال کا جواب وہ بڑے پرسکون انداز میں دے رہا تھا۔ وہ کسی بھی طریقے سے اسے خود سے آگے نکلنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ خداش کاظمی نے ہارنا سیکھا ہی کہاں تھا جو وہ ایک وکیل کے سامنے ہار جاتا۔ اگر عدالت اپنے نتیجے پر پہنچ چکی تھی، خداش ثابت کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا کہ یہ قتل سیلف ڈیفنس میں ہوا ہے، کیونکہ پستول پر صرف اور صرف باقر کی انگلیوں کے نشان تھے۔ ارحم کی انگلی کا کوئی نشان اس کی پستول پر موجود نہیں تھا، اور اگر کچھ نشان تھے بھی تو پستول کی دوسری سائیڈ پر تھے، جہاں سے گولی چلنا ناممکن سی بات تھی۔ ذریعان بھی دادا جان کو اس بات کا مطلب سمجھانے میں کامیاب رہا تھا۔ کہیں نہ کہیں وہ پہلی کارروائی میں ہی سمجھ گئے تھے کہ یہ کیس خداش آسانی سے جیت جائے گا، کیونکہ بے شک اپنے پوتے کی فطرت سے وہ بھی واقف تھے، بس اس کی موت کا غم انہیں کھائے جا رہا تھا، لیکن ایک بے قصور کو سزا دینے کے حق میں وہ بھی نہیں تھے۔ وہ مایا کے بارے میں سوچتے ہوئے بھی پریشان ہو جاتے تھے، لیکن اپنے پوتے کو انصاف دلانے کی ضد تھی۔ لیکن اب جب کہ یہ کیس ان کے سامنے کھلتا چلا جا رہا تھا تو وہ خود ہی اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ یہاں پر غلطی صرف باقر کی ہے۔ سیلف ڈیفنس میں ہوئے قتل کی کوئی سزا نہ تھی، لیکن موقع واردات سے بھاگ کر وہ گناہ گار ہو گیا تھا۔ اسے 6 مہینے کی قید سنائی گئی تھی۔ بے شک سزائے موت یا عمر قید سے وہ بہت کم تھی۔ ذریعان نے اسے کہا تھا کہ وہ سزا کو بھی کم کروانے کی کوشش ضرور کرے گا، لیکن ارحم نے اسے منع کر دیا تھا۔ وہ پہلے ہی اس کے لیے بہت کچھ کر چکا تھا۔ ایک زندگی جو وہ مشکل سے جی رہا تھا، اس میں کچھ آسانیاں پیدا ہو گئی تھی۔ خداش کو لگا تھا کہ اس سارے کیس میں کہیں نہ کہیں امایا کو بھی گھسیٹا جا سکتا ہے، لیکن ذریعان نے اسے الگ کر کے بھی منع کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیوی اس حال میں کورٹ کچہریوں کے چکر کاٹے، اور پھر خداش کی بات کو بہت اچھے طریقے سے وہ سمجھ گیا تھا۔ خداش اس کی بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ گیا تھا۔ اس نے اپنے طریقے سے ہی ان سب چیزوں کو ہینڈل کر لیا تھا۔ دادا جان خداش سے کچھ ناراض نظر آ رہے تھے، لیکن کہیں نہ کہیں وہ بھی جانتے تھے کہ یہاں پر خداش غلط نہیں ہے، بلکہ ان کا پوتا غلط ہے۔ دوسری طرف امایا صبح سے اس کے واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ذریعان نے جانے سے پہلے اسے کہا تھا کہ میں تمہارے لیے ضرور آج کوئی خوشخبری لے کر آؤں گا، بس دعا کرنا سب کچھ بہت اچھے سے ہو جائے، جس طرح ہم نے سوچا ہے بالکل ویسا ہی ہو جائے۔ بس وہ تب سے ہی جائے نماز پر بیٹھی اپنے بھائی کی رہائی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ ان کورٹ کچہریوں کے چکر کو تو نہیں جانتی تھی، لیکن ایک بہن اپنے بھائی کے لیے دعائیں تو کر ہی سکتی تھی، اور اس نے اس کام میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اسے نیچے سے ذریعان کی گاڑی کی آواز سنائی دی تو فوراً ہی نیچے چلی آئی تھی۔ وہ دادا جان کے ساتھ اندر داخل ہو رہا تھا۔ ایک نظر اسے دیکھتے دادا جان کے لیے پانی کا کہتے ہوئے وہ انہیں ان کے کمرے کی طرف لے گیا۔ وہ جلدی سے کچن میں گئی اور دادا جان کے لیے پانی لے کر آئی۔ اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیتے ہوئے اس نے دادا جان کو پلایا تھا، اور پھر آرام کرنے کا کہتا اس کے ساتھ باہر نکل گیا۔ ذریعان سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ کیا ہوا کورٹ میں ارحم بھائی کو؟ الحمدللہ امایا، خداش نے کیس جیت لیا ہے، ارحم بے گناہ ثابت ہو گیا ہے۔ اس نے آہستہ سے اس کے گرد باہیں پھیلاتے ہوئے اپنے کمرے کی راہ لی تو اسے بتایا تھا اس کے چہرے پر کتنے رنگ آئے تھے۔ کیا سچ میں؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ اللہ پاک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ کہاں ہے بھائی، اور میں کب ملنے جاؤں گی ان سے؟ ملنے کے لیے وہ بے حد خوشی سے اس سے پوچھ رہی تھی۔ فی الحال تو وہ جیل میں ہی ہے، کیونکہ ایک غلطی اس نے کی تھی۔ وہ موقع واردات سے بھاگ گیا تھا، جو کہ قانون کی نظر میں گناہ ہے، اور گناہ کی سزا اسے ضرور ملے گی۔ اسے 6 مہینے کی قید ہوئی ہے، لیکن تم فکر مت کرو، 6 مہینے کی قید عمر قید سے کم ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد وہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ پلیز اس بات پر رونے مت بیٹھ جانا۔ اس نے اسے قریب کرتے ہوئے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ سب کچھ ٹھیک ہے، بس تھوڑے سے وقت میں ہم سب ایک ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کی شادی ہم دھوم دھام سے کروائیں گے، بلکہ اپنے بھانجے اور بھانجی کا نام بھی وہ خود ہی رکھے گا۔ وہ تمہارے پاس ہوگا۔ اسے یوں ہی باتوں میں لگائے کمرے میں لے آیا تھا، جبکہ امایا صرف ہاں میں سر ہلاتی بھیگی آنکھوں سے مسکراتی تھی۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، مجھے آپ پر پورا یقین ہے، آپ اپنا وعدہ کبھی توڑ ہی نہیں سکتے۔ اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے پورے یقین سے بولی تھی، جبکہ اس کے گرد باہیں پھیلاتے ہوئے اس کے یقین پر وہ مسکرا دیا تھا۔ اور مجھے تمہارے اس یقین پر یقین ہے، اور اللہ پاک یہ یقین کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ دوسری طرف شوہر سر آئی لو یو، آپ بہت 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 اچھے ہیں، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ وہ حویلی کے اندر داخل ہوتے ہوئے اس کے بازو سے لگے بول جا رہی تھی، یہ تمہیں کل سے مجھ پر کچھ زیادہ ہی پیار نہیں آ رہا؟ بات بات پر اظہار محبت ہو رہی ہے۔ حرم جان، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟
وہ اس کے گرد باہیں پھیلاتے ہوئے اس کے ماتھے کو چھوتا شرارت سے بولا تھا، ہاں ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، ایک دم فٹ فاٹ۔ میں نے آپ سے اپنی محبت کا اظہار کیا، میں آپ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہی ہوں بنا کسی مطلب کے۔ آپ کو لگتا ہے نا کہ مجھے جب بھی آپ سے کوئی مطلب ہوتا ہے صرف تب آپ سے اپنے پیار کا اظہار کرتی ہوں، اسی لیے اب میں ہر وقت آپ سے اپنے پیار کا اظہار کروں گی۔ جب جب مجھے آپ پر پیار آئے گا میں آپ سے اظہار کرتی رہوں گی۔ اور آپ تو اتنے اچھے ہیں کہ پتھر کو بھی آپ سے پیار ہو جائے۔ تو حرم تو اتنی پیاری ہے، سب سے پیار کرتی ہے، تو آپ تو میرے شوہر ہے، میری پرسنل پراپرٹی، میں آپ سے پیار کیوں نہ کروں؟ اس کے بازو کے ساتھ جھولتی وہ بڑے مزے سے بول رہی تھی، جبکہ اس کی چالاکی پر مسکراتے ہوئے اس نے اس کے لبوں کو چوم ڈالا تھا۔ ہائے اللہ، یہ شام، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کسی نے دیکھ لیا تو؟ کوئی دیکھتا ہے تو دیکھتا رہے، مجھے نہ پہلے کبھی کسی کی پرواہ تھی اور نہ ہی اب ہوگی۔ تمہارے منہ سے اپنا نام بہت خوبصورت لگتا ہے۔ سچ میں اس کے منہ سے اپنا نام سن کر وہ بہت خوش ہوا تھا، اب بھی وہ اور کل رات کو بھی، لیکن کل رات جذبات کے اٹھتے سمندر کے بیچ وہ کچھ بھی نہیں بولا تھا۔ صرف میرے منہ سے نہیں بلکہ آپ کا نام ہی خوبصورت ہے، اسی لیے آپ کو سنتے ہوئے اچھا لگتا ہے، لیکن مجھے نہ آپ کا نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے، تو میں تو یہی کہوں گی جو میں کہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، بس کبھی کبھی میرے نام سے بھی بلا لیا کرو۔ وہ فوراً مان گیا تھا۔ کہاں تھے تم لوگ رات بھر؟ جانتے ہو دادا جان کتنے پریشان تھے، کم از کم کہیں جانے سے پہلے بتا تو دیا کرو۔ خداش نیچے آتے انہیں دیکھ چکا تھا، تبھی ان کی طرف آتے ہوئے بولا، وہ ہم گھومنے پھرنے گئے تھے تو آتے ہوئے لیٹ ہو گئے، تو سوچا فضول میں رات کا سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے ہوٹل میں ہی روم لے لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ اپنے ڈیٹ کے قصے کہانیاں خداش کی سماعتوں میں انڈیلتی، وہ پہلے ہی بات سنبھال چکا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، لیکن تم بتا کر جایا کرو، مجھے ہی فون کر دیتے۔ خیر جاؤ، جا کر فریش ہو جاؤ، ہم ناشتہ ساتھ کریں گے، خداش نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو وہ بھی ہاں میں سر ہلاتا کمرے کی طرف جانے لگا۔ حرم کو خداش کے ساتھ اس کا رویہ بہت اچھا لگا تھا۔ دوسری طرف، یہاں آؤ اور اب مجھ سے پوچھو جو سوال پوچھنا ہے، تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گی۔ میں جانتی ہوں تم زکی کی وجہ سے مجھے پسند نہیں کرتی، لیکن سچ کہوں تو اس ٹرپ سے پہلے میری زندگی کچھ الگ تھی، میری سوچ الگ تھی، میں بہت بڑے بڑے خواب دیکھتی تھی۔ میری خواہش تھی کہ میں کسی امیر انسان کو پھنسا کر اسے شادی کر لوں اور ساری زندگی مزے سے گزاروں، لیکن ضروری نہیں جیسا ہم سوچتے ہو سب کچھ ویسا ہی ہو جائے۔ میری زندگی میں بھی اس دن بہت کچھ الگ ہوا۔ جانتی ہو اس دن جب تم وہاں سے جانے والی تھی، میں نے شائزم کو اپنے پیار میں پھنسانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ شخص شاید ایسا تھا ہی نہیں، اسے عورت کے وجود سے شاید کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی۔ جانتی ہو میں اس کے ساتھ کسی بھی طریقے سے اپنا ریلیشن شپ بنانا چاہتی تھی۔ میں اس دن اس کے کمرے میں چلی گئی اور میں نے انتہائی گری ہوئی حرکت کی۔ جب تم اچانک وہاں کمرے میں آ گئی، اس دن تم جانے والی تھی نا، تو شائزم کمرے سے باہر نکل گیا تھا، میں بھی زیادہ دیر اس کے کمرے میں نہیں رکی۔ میں نے بعد میں جب اس سے ملنے کی کوشش کی تو اس نے مجھے ایسا آئینہ دکھایا کہ میں خود سے بھی نظر ملانے کے قابل نہ رہی۔ اس نے کہا کہ مجھ میں اور ایک طوائف میں کوئی فرق نہیں۔ اس نے کہا کہ میں ایک عزت دار گھرانے میں پیدا ہوئی طوائف ہوں اور میں بھی وہی سب کچھ کرتی ہوں جو وہ گری ہوئی عورتیں کرتی ہیں، بس فرق یہ ہے کہ انہیں اپنی اوقات پتہ ہوتی ہے اور ہم اوقات سے باہر نکل جاتی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ کوئی بھی امیر آدمی مجھ جیسی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہے گا، کیونکہ ہر پیسے والا شادی کے لیے مجھ جیسی لڑکی کا خواب کبھی نہیں دیکھتا۔ مرد کتنا ہی بولڈ کیوں نہ ہو، کتنا ہی بے باک کیوں نہ ہو، لیکن اپنے لیے عورت اسے پاک دامن ہی چاہیے ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے استعمال تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اپنے گھر کی عزت بنا کر نہیں رکھا جا سکتا۔ اس دن مجھے اس کا لفظ طوائف کسی کالی سے کم نہیں لگا تھا۔ میں وہاں سے چلی گئی تھی، لیکن گھر جانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں نے زندگی میں کچھ بھی ٹھیک کیا ہی نہیں ہے۔ میں نے بہت سارے لڑکوں کا دل توڑا، لیکن زکی سے سچی محبت تھی۔ زکی مجھ سے سچی محبت کرتا تھا، میرے لیے اس نے اپنا کریئر تک داؤ پر لگا دیا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں اس سے معافی مانگ کر شاید اپنی نظروں میں کوئی مقام حاصل کر سکوں۔ میں اس کے پاس گئی تھی اس سے ملنے کے لیے۔ جانتی ہو تم، جو آنسو شائزم کی باتوں کی وجہ سے ایک لمبے وقت تک رکے رہے، زکی کے سامنے بہنے لگے، اور جب میں نے اس سے معافی مانگی نا، تو اس نے مسکرا کر مجھے معاف کر دیا۔ میں نے اسے دھوکہ دیا تھا، اس کی محبت کا مذاق اڑایا تھا، اس کا دل توڑا تھا، لیکن پھر بھی اس نے مجھے معاف کر دیا۔ اس نے مجھے شادی کی پیشکش کی، میں انکار نہیں کر پائی۔ میں عزت کی زندگی گزارنا چاہتی تھی اور زکی مجھے وہ دے رہا تھا۔ میرا پاس جاننے کے بعد بھی وہ مجھے قبول کرنے کے لیے تیار تھا اور مجھے کچھ نہیں چاہیے تھا۔ میں نے اس کی پیشکش کو قبول کر لیا اور سب سے پہلے میں نے شائزم کو فون کیا۔ نہ جانے کیوں اس دن وہ مجھے میرا سب سے بڑا ہمدرد لگا، سچا دوست لگا۔
اور وہ سچا دوست سچ میں میرا سچا دوست ثابت ہوا تھا۔ اس نے نہ صرف ہمارے گھر والوں کو منایا بلکہ ہماری شادی کی تیاریاں بھی اسی نے کی تھی۔ اور یہ گھر دیکھ رہی ہو، یہ خوبصورت سا گھر بھی اس نے ہمیں شادی پر گفٹ دیا تھا۔ تم سوچ رہی ہوگی کہ میں تمہیں یہ ساری باتیں کیوں بتا رہی ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ میں تم سے اپنے دل کی باتیں شیئر کرنا چاہتی تھی، تو دوسری وجہ یہ ہے کہ تم شائزم کی بیوی ہو اور تم نے مجھے اس کے ساتھ بہت نازیبا حالت میں دیکھا تھا۔ میں جانتی ہوں تم دونوں کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہے، کچھ بھی غلط یا شک کی گنجائش نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی اپنی طرف سے ایک چھوٹی سی کوشش کرنا چاہتی ہوں۔ اگر اس دن کے بارے میں تمہیں کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو میں اسے کلیئر کرنا چاہتی تھی۔ الحمدللہ میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں اور میں یہی چاہتی ہوں کہ تم بھی اپنی زندگی ہنسی خوشی گزارو۔ اس دن شائزم نے مجھے میری عزت کی ویلیو بتائی تھی، مجھے بتایا تھا کہ مجھے خود کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ میں بہت خوش ہوں اپنی زندگی میں آگے بڑھ کر۔ میں یہی چاہتی ہوں کہ اللہ تمہیں بھی بہت ساری خوشیوں سے نوازے، ہمیشہ خوش رہو۔ اس کے ہاتھ تھامے وہ بولتی چلی جا رہی تھی جبکہ ردم کچھ بھی نہیں کہہ سکی تھی۔ وہ کمرے میں آئی تو شائزم ابھی تک جاگ رہا تھا، اسے دیکھتے ہی مسکرا دیا۔ کتنا عجیب شخص تھا وہ، اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی اس کے چہرے سے مسکراہٹ ہی نہیں ہٹی تھی۔ اس نے بہت بے بنیاد باتیں کی تھی، اس کے کردار پر سوال اٹھایا تھا جس کا بدلہ اس نے بے شک بہت غلط طریقے سے لیا تھا، لیکن اس کی نیت میں کوئی جھول نہیں تھا۔ اگر اس نے سب سے چھپ کر اسے نکاح کیا تھا تو پھر سب کے سامنے ردم کے لیے بارات بھی لے کر آیا تھا۔ کچھ معاملوں میں وہ غلط ضرور تھا، باقی ساری غلطی ردم کی تھی۔ بنا کچھ بھی جانے اس نے اس پر سوال اٹھایا تھا جو یقیناً اس کی انا پر ناگوار گزرا تھا۔ اب تو تمہیں یقیناً نیند نہیں آئی ہوگی، آخر لمبی چوڑی نیند لی ہے تم نے۔ اس کے اپنے پاس آ کر بیٹھنے پر مسکراتے ہوئے بولا تھا جبکہ ردم نے مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ تھاما۔ اس کی حرکت اس کے لیے کافی حیران کن تھی۔ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے تو کیا تم مجھ پر یقین کر لو گے؟ اس کے ماتھے کے ساتھ اپنا ماتھا ٹچ کرتے ہوئے وہ اس سے سوال کر رہی تھی۔ یقین کیوں نہیں کروں گا جانے من، کہتے ہیں نا کہ نکاح کے 2 بول میں بہت طاقت ہوتی ہے، ان 2 بول کے ساتھ ہی محبت کی شروعات ہو جاتی ہے۔ تو محبت تو تمہیں مجھ سے بہت پہلے ہو گئی تھی، احساس آج ہوا ہوگا، یا ممکن ہے کہ کل رات سے ہی احساس ہو گیا ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جذبات کا طوفان اٹھتا ہے نا تو سب کچھ خود بخود پتہ چل جاتا ہے۔ تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ جو نفرت کا دھواں اٹھا تھا نا، صاف ہو گیا ہوگا، تمہیں ہر طرف یہ حسین چہرہ نظر آ رہا ہوگا۔ وہ شاید اس کی باتوں سے بالکل بھی حیران نہیں تھا، بلکہ اسے اپنی محبت پر یقین تھا، آج نہیں تو کل وہ اس کی محبت میں ڈوبنے ہی والی تھی۔ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، مجھے تم سے سچ میں پیار ہو گیا ہے، لیکن تمہارے اس چہرے میں مجھے کچھ خاص نظر نہیں آتا۔ مجھے نا اس سے پیار ہو گیا ہے۔ وہ اس کے سینے پر دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی۔ مطلب اتنا خوبصورت چہرہ تمہیں قابل محبت نہیں لگا؟ اور وہ جو اندر کہیں کسی کونے میں چھپ کر بیٹھا ہے، تمہیں اس سے محبت ہو گئی؟ وہ اسے اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے اپنے ساتھ لگاتا اس سے سوال کر رہا تھا۔ ہاں، کیونکہ وہ تم سے زیادہ اچھا ہے۔ وہ بات ختم کرنے لگی۔ تم مجھے موقع ہی کہاں دیتی ہو یہ بتانے کا کہ میں کتنا اچھا ہوں۔ اس کی گردن پر اپنے لبوں کو حرکت دیتا وہ اسے سمٹنے پر مجبور کر گیا تھا۔ تم بہت بدتمیز ہو اور اگر تمہیں موقع مل جائے تو تم اور مزید بدتمیزی پر اتر آتے ہو۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اس کی شرٹ کے اوپری 3 بٹن بند کر رہی تھی۔ جھوٹ مت بولو، کب موقع دیا تم نے مجھے جو میں تمہیں اتنا بدتمیز لگا ہوں؟ اسے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کے ہاتھ تھامتا پیچھے کمر سے لگا چکا تھا۔ کل رات جو تم نے کیا اسے موقع کا فائدہ ہی اٹھانا کہتے ہیں۔ اور کون سا موقع چاہیے تمہیں؟ اپنا چہرہ اس کے چہرے کے بے حد قریب کر کے اس نے اپنے چہرے کو ذرا سائڈ کرتے ہوئے کہا تھا، کیونکہ وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ اس کے ہونٹ اس کے چہرے سے مس ہو رہے تھے۔ اسے موقع کا فائدہ اٹھانا نہیں کہتے، تم موقع دو تو میں ٹھیک سے فائدہ اٹھا کر بتاؤں گا۔ اسے بیڈ پر گراتے ہوئے وہ اس کے اوپر اپنا سایہ سا بنا گیا تھا۔ جاؤ، کیا یاد کرو گے، دیا تمہیں موقع۔ ردم نے مسکراتے ہوئے اس کے گال پر اپنے لب رکھے تھے اور وہ جو اب تک اس کی کسی بات سے حیران نہ ہوا تھا جھٹکا کھا کر رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بھی کہتی اس کے بالوں میں انگلیاں پھنساتے وہ اس کے لبوں کو قید کر چکا تھا۔ نہ ردم نے کوئی صفائی دی تھی اور نہ ہی شائزم نے کوئی صفائی مانگی تھی، حقیقت خود بخود سامنے آ گئی تھی۔ بے شک وہ دونوں ہی اپنے رشتے کو مزید الجھانا نہیں چاہتے تھے۔ ردم کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اس کا شوہر اعلیٰ کردار کا مالک ہے، شائزم تو تھا ہی اس کا دیوانہ، وہ اس پر یقین کر رہی تھی، اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔
दूसरी तरफ, तुम यहाँ किन कामों में उलझ गई हो? मैंने तुम्हें कहा था कि तैयार रहना, हम लंच साथ करेंगे। वो घर वापस आया तो उसे किचन में लगे देखा। हाँ बस मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। वो क्या है ना कि चाची जान की तबीयत खराब है, तो मैं उनके लिए ही सूप बना रही थी। इस घर में उनकी एक बेटी भी तो रहती है, ये सारे काम कर सकती है वो भी। तुम्हें हलकान होने की जरूरत नहीं, जल्दी से तैयार होकर आओ, हमें अभी निकलना है। उसे उसका ये खिदमतगुजार अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया था। जो लोग उसकी कदर नहीं करते थे, वो उनके लिए क्यों इतनी मेहनत करती थी। तानिया तो कुछ दिनों में घर से चली जाएगी, फिर तो मुझे ही संभालना है ना। और वैसे भी अपनों के काम आने में किसी चीज़ के मिलने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मैं जानती हूँ एक न एक दिन चाची जान सब कुछ भूल कर मुझे कबूल कर लेंगी। इसीलिए मुझे मेरा फ़र्ज़ निभाने दें, मैं बस अभी उन्हें ये देख कर आती हूँ। आप तब तक कमरे में चले, उसने मुस्कुराते हुए कहा था, जबकि ज़रियाम सिर्फ हाँ में सर हिला गया। तानिया का एक जगह से रिश्ता आया था और दादा जान उसमें काफ़ी सीरियस भी थे। घर के दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी, तो चाची को भी मज़ीद अब कोई उम्मीद बाकी ना बची थी। इसीलिए उन्होंने भी रिश्ते के लिए हाँ कर दिया था। जबकि तानिया शादी के बाद अमेरिका जाने की खुशी में हर चीज़ भुलाए बैठी थी। चाची जान, ये सूप मैंने आपके लिए बनाया है, आप ये ले लीजिएगा, आपकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। वो कमरे में दाखिल होते हुए सूप टेबल पर रखते हुए बोली। उन्होंने एक नज़र उसे देखा था। वो उससे कितनी ही नफरत करे, कितना ही गुस्सा करे, लेकिन उसके बावजूद वो उनका बहुत ख्याल रखती थी। तानिया को पता था उनकी तबीयत खराब है, लेकिन उसने सुबह से उस तरफ झाँका तक नहीं था। और वो उनकी फ़िक्र में हलकान होती उनके लिए सूप बना कर लाई थी, और सुबह उन्हें मेडिसिन देकर भी गई थी। उसके बाद 2-3 दफ़ा कमरे में सिर्फ ये पूछने आई थी कि उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं। यहाँ रख दो, मैं ले लूँगी। उन्होंने लहजे में नरमी लाने की कोशिश हरगिज़ नहीं की थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो उस पर गुस्सा हरगिज़ नहीं कर पाई थी। मैं ज़रियान के साथ बाहर जा रही हूँ, लेकिन मैंने मुलाजमा को बता दिया है कि वो आपका ख्याल रखे। वो उन्हें बताकर बाहर निकलने लगी, जबकि वो कुछ भी नहीं बोली। लगता है चाचा जान के कपड़े बाहर ही रह गए हैं, मैं उन्हें अंदर चेंजिंग रूम में रख कर आ जाऊं। उसने सोफे पर रखे कपड़ों को देखकर कहा था, जो शायद मुलाजमा रख गई थी। चाची ने कोई जवाब ना दिया, सिर्फ हाँ में सर हिलाया था। उनका कमरा काफ़ी गंदा हो रहा था, जितना हो सके उतना समेट कर वो बाहर चली गई थी, जबकि वो सिर्फ उसे देखती रही। ये क्या, अभी तुम लोगों को गए हुए दिन ही कितने हुए थे कि अचानक से वापस आ गए? तुम लोगों को हनीमून पर एक हफ्ते के लिए नहीं भेजा था? दादा जान को उनका यूं अचानक वापस आ जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। वो चाहते थे कि वो दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारे, और ये दोनों वापस आ गए थे। नाना जान, हमारा दिल नहीं लग रहा था आप लोगों के बिना, इसीलिए हम वापस आ गए। वो बड़े लाड से उनकी गर्दन में बाहें डालते हुए बोली थी, तो मुस्कुरा दिए थे। दरअसल वो उन्हें कुछ भी बताना नहीं चाहते थे। रिदम पर हुआ जानलेवा हमला सिवाय जरियाम के और किसी को भी मालूम न था। वो दादा जान उनसे बातों में मसरूफ़ हो गई थी। वो दादा जान से मसरूफ़ बातों में मसरूफ़ हो गई थी, जबकि वो फ्रेश होने के बहाने उसे कमरे में आने का इशारा करता कमरे से निकल गया था। दूसरी तरफ, हमने तुम लोगों को जहां दीदम की शादी के सिलसिले में बुलाया है, मेरे ख्याल में तुम सबको ही सयाम पसंद आया है, तो मैं मज़ीद देर नहीं करना चाहता। शादी की सारी तैयारियां हम धूमधाम से करेंगे, दादा जान ने कहा। श्याम को माशाल्लाह से हमारी दीदम बहुत पसंद आई है, और सच कहूँ तो दीदम के लिए श्याम मुझे भी बहुत अच्छा लगा है। बहुत नेक और फर्माबरदार बच्चा है। दीदम के लिए जो रिश्ता आया था वो भी काबिल गौर था, लेकिन मुझे ये बच्चा दिल से अच्छा लगा है, और मैं यही चाहता हूँ दीदम का घर भी उसी के साथ बसे। राह साहब अपनी राय रखते हुए बोले थे, जबकि साकिब साहब का भी कुछ ऐसा ही इरादा था। इसीलिए सकलैन साहब ने किसी तरह का कोई एतराज़ ना किया। बस मैं यही चाहता था कि तुम लोग आराम सुकून से आपस में इस चीज़ का मशवरा करके मुझे जवाब दे दो। मैंने दीदम से पूछा था, उसे भी कोई एतराज़ नहीं है। बहुत समझदार हो गई है माशाल्लाह से, हर चीज़ को समझने लगी है। अल्लाह पाक उसके नसीब अच्छे करे, वो दिल से दुआ देते हुए बोले। हमें उम्मीद है कि शादी के दरमियान ये शाम ज़्यादा ना सही, हमारे कुछ करीब तो आ ही जाएगा। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा बाबा जान। मैं सोच रहा था कि क्यों ना उसे सरदार के बारे में बता दिया जाए, इससे ये बात छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं है। सरदार उसके बाप का कातिल था, उसे भी ये जानने का हक है कि उसका बाप किसके हाथों मारा गया है। और मैंने भी रिदम से इस सिलसिले में बात की थी। वो मुझे कह रही थी कि उसने उस शख्स को देखा हुआ है, वो उससे पहचान सकती है। वैसे जब ये सब कुछ हुआ तो रिदम की उम्र बहुत कम थी। मैं यकीन से तो नहीं कह सकता कि उसे उन सब चीज़ों के बारे में पता होगा, लेकिन मुझे लगता है कि रिदम हमारी मदद कर सकती है। हमारे भाइयों का कातिल आज़ाद घूम रहा है, और हमें हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते।
ہمیں کچھ تو کرنا ہوگا۔ سردار نے ہمارا ہنستا کھیلتا گھر برباد کر دیا ہے، ہمارے 2 بھائیوں کا قتل کیا ہے اور نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگی برباد کی ہے۔ وہ بھی بول ہی رہے تھے کہ اچانک دروازہ کھلا۔ وہ دونوں دروازے پر کھڑے انہیں سن رہے تھے۔ ثقلین صاحب تو اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ آپ لوگ خاموش کیوں ہو گئے؟ بتائیں کون ہے وہ آدمی جس نے میرے بابا کا قتل کیا؟ آپ لوگ جانتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر رہے؟ کون ہے سردار؟ وہ راحت صاحب کے سامنے کھڑا ان سے جواب مانگ رہا تھا۔ جب لوگ خاموشی سے سر جھکائے ہوئے تھے، انہیں یقین تھا زیادہ نہ صحیح لیکن کچھ باتیں وہ سن چکا ہے اور اس سے کچھ بھی چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ خود بھی اسے سب کچھ بتا دینا چاہتے تھے۔ دوسری طرف گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ کہنے کو 2 ہفتوں میں یہاں پر شادی شروع ہونے والی تھی، لیکن آج کل گھر کا ماحول کچھ عجیب سا تھا۔ وہ سو رہا تھا جبکہ ردم، امایا، تانیہ اور ماما کے ساتھ شاپنگ پر گئی ہوئی تھی۔ دادا جان اپنے روم میں اور زریام اپنے کام پر گیا تھا۔ گھر میں صرف چاچی جان ہی تھی جو کافی دنوں سے بیمار تھی۔ ڈاکٹر ریگولر کا چیک اپ کرنے آ رہے تھے لیکن ان کی طبیعت پر کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ لیکن اپنی بیٹی کی شادی کو لے کر بھی وہ بہت پریشان تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی وجہ سے تیاریاں رک جائیں، اسی لیے انہوں نے سب کو زبردستی شاپنگ پر بھیج دیا تھا۔ جانے سے پہلے بھی امایا انہیں میڈیسن وغیرہ دے کر گئی تھی۔ وہ اتنا خیال رکھتی تھی کہ وہ چاہ کر بھی اس کے ساتھ کسی طرح کی کوئی سختی نہیں کر پا رہی تھی۔ انہیں اندر ہی اندر عجیب سا محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ لڑکی دن رات ان کی خدمت میں لگی اپنے شوہر کو ناراض کر دیتی تھی۔ اس وقت تانیہ کی شادی کو لے کر سب سے زیادہ فکر مند بھی وہی تھی۔ اس کی چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی تیاری اس کے سر پر ہی تھی۔ ردم کو تو کسی چیز کی سمجھ ہی نہیں تھی، لیکن امایا نے ابھی ردم اور شائزم کی شادی میں جس طرح سب کچھ سنبھالا تھا، دادا جان نے تانیہ کی شادی کی ساری ذمہ داری بھی اسی کے کندھوں پر ڈال دی تھی۔ جس دن سے وہ اس گھر میں آئی تھی، اس نے اس گھر اور گھر والوں کو اپنا گھر ہی سمجھا تھا، لیکن افسوس کہ وہ اسے اپنی بیٹی نہ سمجھ سکے تھے۔ دوسری طرف دیشم کچن میں کھڑی خداش کے لیے کھانا بنا رہی تھی۔ خداش تھوڑی دیر میں ردم کو لینے کے لیے اس کے گھر جانے والا تھا۔ اس نے تھوڑی دیر پہلے ہی اسے بتایا تھا کہ دادا جان اس سے ملنا چاہتے ہیں، تو وہ اسے فون کر کے کہہ چکا تھا کہ وہ اسے لینے کے لیے آئے گا۔ ویسے بھی ہنی مون سے آنے کے بعد وہ واپس گھر نہیں آئی تھی، جبکہ شام سب کچھ جاننے کے بعد بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ وہ کسی سے کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ وہ بھی ردم سے ملنے کا خواہش مند تھا اور خداش بھی یہی چاہتا تھا کہ یہ مسئلہ جلد سے جلد حل ہو جائے۔ راحت صاحب نے اسے ساری بات بتاتے ہوئے اس سے معافی مانگی تھی، لیکن وہ بنا کچھ بھی کہے ان کے کمرے سے نکل کر اوپر چلا گیا تھا۔ اس کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے حرم بھی بار بار اس سے وجہ جاننے کی کوشش کرتی رہی، لیکن وہ چاہ کر بھی اسے کچھ بھی بتا نہیں پایا تھا۔ وہ اس وقت بہت عجیب طرح کی ذہنی کشمکش کا شکار تھا۔ اسے افسوس تھا راحت صاحب پر اتنی بڑی بات جاننے کے بعد بھی وہ لوگ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے۔ ان لوگوں میں سے کسی نے بھی سردار کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کی تھی، اور اگر کی بھی تھی تو اس میں کامیاب نہیں ہوئے تھے۔ سردار کون تھا اور اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا تھا، یہ تو وہ نہیں جانتا تھا، لیکن وہ اس شخص سے بے انتہا نفرت کرنے لگا تھا۔ اسے یقین تھا اگر وہ شخص اس کے سامنے آیا تو اسے جان سے مار ڈالے گا، اور اب اس کے بارے میں اس سے صرف اور صرف ردم ہی بتا سکتی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے یقین تھا کہ ردم جو کہہ رہی ہے وہ سچ ہے۔ آخر اپنے ماں باپ کے قاتل کے بارے میں کوئی جھوٹ کیوں بولے گا؟ دوسری طرف اس کے کمرے میں کوئی داخل ہوا تو اس نے محسوس کر لیا تھا، اسے یہی لگا کہ ردم شاپنگ سے واپس آ گئی ہوگی۔ رات دیر میں سونے کی وجہ سے فیکٹری کا ایک چکر لگا کر واپس آ کر سو گیا تھا۔ ویسے تو واپس ردم کو اس کے گھر لے جانے کے لیے آیا تھا، لیکن ردم نے اسے بتایا کہ خداش خود ہی اسے لینے کے لیے آنے والا ہے، اسی لیے وہ اس کے ساتھ ہی جائے گی، اور پھر وہ شاپنگ کے لیے نکل چکی تھی۔ اس کے لیے نیند پوری کرنے والا آپشن بور ہونے سے بہتر تھا، اسی لیے وہ آتے ہی سو گیا تھا، اور اب اسے جاگے تقریباً 5-6 منٹ ہو گئے تھے، لیکن وہ بیڈ پر بے وجہ ہی پڑا تھا۔ اسے یقین تھا ردم اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی شرارت ضرور کرے گی، لیکن کافی دیر گزر جانے کے بعد بھی جب اسے کچھ بھی محسوس نہ ہوا تو اسے سمجھنے میں زیادہ وقت نہ لگا کہ اس کے پیچھے ردم نہیں بلکہ کوئی اور ہے، اور روشنی کی وجہ سے بیڈ پر ہونے والے سائے نے اسے سچ میں جھٹکا دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے قریب آتا یا اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا، شائزم نے پھرتی سے ایک زوردار لات اس کے پیٹ پر ماری تھی، اور پھر اگلے ہی لمحے وہ اسے دبوچنے کے لیے اس کی طرف آیا تھا۔ اس کے چہرے پر ماسک تھا اور خود کو اس نے پوری طرح سے کور کر رکھا تھا، لیکن اس کا حلیہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے ردم نے بتایا۔ وہ اس کے پاس آ کر اس کو محسوس کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کے بازو پر وار کرتا تو
وہ اس کے بازو پر وار کرتا اور اسے دھکا دیتا کمرے سے باہر بھاگ گیا تھا۔ اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے راہداری کی طرف آیا تھا، لیکن افسوس اس کے ہاتھ سے پھر سے نکل گیا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ یہ خون؟ دادا جان دوڑتے ہوئے اس کے پاس پہنچے تھے۔ اس کے بازو سے نکلتے خون کو دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے تھے۔ دادا جان، کسی نے مجھ پر حملہ کیا ہے۔ ہمارے گھر میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جو مجھے مارنا چاہتا ہے۔ صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ردم کو بھی۔ کلام میں بھی ردم اور مجھ پر بھی جان لیوا حملہ ہوا تھا۔ ردم بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ خود پر ہوئے حملے کا ذکر میں نے ردم کے سامنے بھی نہیں کیا تھا۔ وہ پہلے ہی بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ مزید پریشان ہو، اسی لیے ہم اتنا جلدی واپس گھر آ گئے تھے۔ وہ خود کو روکتے ہوئے ان سے کہہ رہا تھا، جبکہ دادا جان بس اسے سن رہے تھے۔ تم پریشان مت ہو، میں پولیس کو فون کرتا ہوں اور تم چلو ڈاکٹر کے پاس۔ وہ بہت پریشانی سے اس کے بہتے خون کو دیکھ رہے تھے۔ نہیں دادا جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ پریشان مت ہو، اور میں خود صبح پولیس اسٹیشن جاؤں گا۔ میں نے ویسے بھی رپورٹ لکھوائی ہوئی ہے۔ یہ جو کوئی بھی ہے ہمارے گھر تک آ چکا ہے۔ ہمیں بہت خیال رکھنا پڑے گا۔ بہتر ہے کہ ردم یہاں سے چلی جائے کچھ دنوں کے لیے۔ اس کی غیر موجودگی میں ہی ہم سمجھ پائیں گے کہ یہ شخص کون ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ ان سب مسئلوں میں پڑے۔ تو پہلے ہی مینٹلی طور پر وہ کافی زیادہ ڈسٹرب ہے۔ وہ انہیں سمجھاتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ وہ اسے اپنے ساتھ باہر لاتے ڈاکٹر کو فون کر چکے تھے۔ اگلے 10 منٹ میں ذریعام بھی گھر آ چکا تھا۔ اس نے آ کر شائزم کو دیکھا تو پریشان رہ گیا۔ گھر کے اندر آ کر کوئی ان پر حملہ کر رہا تھا اور وہ اس کی شکل تک نہیں دیکھ پائے تھے۔ اسے اپنی سیکیورٹی پر غصہ آ رہا تھا۔ اس طرح کوئی گھر کے اندر آ گیا تھا، اور آیا کیا دن دہاڑے اس نے شائزم پر حملہ بھی کر دیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، رات کے اندھیرے میں اس پر حملے ہو رہے تھے اور دن کے اجالے میں شائزم پر، جبکہ ایسا ہی حملہ اس پر بھی وہ کر چکا تھا، اور اس بات کو وہ ایزی ہرگز نہیں لے سکتا تھا۔ یہ ضرور ان کے کسی بہت بڑے دشمن کا کام تھا، لیکن کوئی بھی اس طرح گھر کے اندر نہیں آ سکتا تھا۔ اس طرح کسی مشکوک انسان کا آنا اور پھر یوں حملہ کرنا کوئی معمولی بات تو نہ تھی۔ وہ پوری طرح ان سب چیزوں میں الجھ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ردم کے آنے سے پہلے ہی ڈاکٹر واپس چلا جائے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ باہر لاؤنج میں بیٹھے اسی چیز کے بارے میں بات کر رہے تھے جب ان لوگوں کی واپسی ہو گئی۔ شائزم، کیا ہوا تمہارے ہاتھ پر؟ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے اس کے پاس آ گئی تھی، جبکہ امی بھی پریشانی سے اس کے ہاتھ پر بندھی پٹی دیکھنے لگی۔ شائزم پر جان لیوا حملہ ہوا ہے، کسی نے اسے جان سے مارنے کی کوشش کی ہے، وہ بھی دن دہاڑے، اتنی سیکیورٹی کے باوجود۔ کوئی ہمارے گھر کے اندر آ کر ہمارے پوتے کو جان سے مارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آخر کون ہے یہ شخص جو ہم پر یوں حملہ کر رہا ہے؟ دادا جان بے حد پریشانی سے انہیں بتا رہے تھے، جبکہ شائزم جو اب تک انہیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ بات گھر میں کسی کو نہیں پتہ چلنا چاہیے، ان کی جلد بازی پر سر پکڑ کر رہ گیا۔ ردم کے علاوہ شائزم پر بھی حملے ہو رہے تھے، اور 1 ہفتہ پہلے کسی نے اسے بھی مارنے کی کوشش کی تھی۔ آخر کون تھا یہ، اور کیوں یہ سب کچھ کر رہا تھا؟ ذریعام خود بھی بہت پریشان تھا۔ نانا جان، میں بتا رہی ہوں، یہ وہی شخص ہے، یہ سردار ہی ہے، وہی ہمیں مارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے اسے پتہ چل گیا ہے کہ میں زندہ ہوں، اور اسے یہ بھی پتہ ہے کہ اسے پہچانتی ہوں، اسی لیے وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ ردم یقین سے کہہ رہی تھی کہ یہ سب کچھ کرنے والا کوئی سردار نامی آدمی ہے، جو صرف ان کی جان کا دشمن نہیں ہے بلکہ اس نے اس کے والدین کا بھی قتل کیا ہوا ہے۔ لیکن اس سردار نامی شخص کی شائزم اور ذریعام کے ساتھ بھلا کیا دشمنی تھی، اور اسے کیوں مارنے کی کوشش کر رہا تھا؟ شام کو تایا ابو اور خداش دونوں اسے لینے کے لیے آ گئے تھے۔ ان دونوں کو دیکھ کر اسے بہت خوشی ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن شائزم اسے بھیجنے پر بضد تھا۔ نانا جان نے بھی اسے تیار ہونے کے لیے کمرے میں بھیج دیا تو وہ بھی اپنا ضروری سامان پیک کرنے کمرے میں آئی تھی۔ شائزم سے تو اس کی ناراضگی پکی تھی، اس کے ہاتھ پر اچھا خاصا زخم آیا ہوا تھا۔ وہ اسے کتنی دفعہ منع کر چکی تھی کہ وہ نہیں جائے گی، لیکن وہ اس کی کسی بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ وہ پیکنگ کر رہی تھی جب اسے اچانک کمرے کا دروازہ بند ہوتا محسوس ہوا۔ مسکرا کر اپنا کام کرتی رہی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ پیچھے شائزم ہی ہوگا۔ یقیناً وہ اسے منانے کے لیے ہی آیا تھا۔ آہستہ آہستہ چلتا وہ اس کے پیچھے رکا تھا۔ وہ کافی دیر کچھ نہ بولا تو اس نے مڑ کر دیکھا، جب اچانک دوسرے فرد نے فضا میں ہاتھ بلند کیا اور تیز رفتاری سے اپنا ہاتھ اس کی طرف لایا تھا۔ بھرپور کوشش کے باوجود بھی اس بار اسے
इस बार वो बच न सकी थी। चाकू उसके बाजू में अच्छा खासा निशान छोड़ गया था। उसे धक्का मार कर चीखी थी और उसकी चीख पूरे घर में गूंज गई थी। वो कमरे से बाहर जाना चाहती थी जब उसने उसका हाथ पकड़कर दूसरी दफ़ा उस पर वार किया था, लेकिन इससे पहले कि वो अपने काम में कामयाब होता वहीं पड़ा वाइज उठाकर उससे मार चुकी थी। उसकी चीख सुनकर सब लोग उसके कमरे की तरफ भागे थे, लेकिन इससे पहले ही वो भागते हुए ताया जान के सीने से जा लगी थी। उसके हाथ में एक मास्क, वो उसका चेहरा देखने में कामयाब रही थी। ताया अब्बू वही था, मैंने देखा, वो वही था, उसने मारा है। मैं सच कह रही थी ताया अब्बू, ये वही शख्स था। वो रोते हुए उनके साथ लगी चीख चीख कर कह रही थी, जबकि वो लोग उस शख्स को ढूंढ रहे थे। यकीनन वो अभी घर से बाहर तो ना निकला होगा। वो घर का कोना कोना चेक कर चुके थे। यहाँ कोई शख्स न था जिस पर शक किया जा सकता। वो घर का चप्पा चप्पा देख चुके थे, लेकिन कोई अनजान शख्स या कोई ऐसा इंसान जो एतबार के काबिल ना हो वहाँ मौजूद न था। एक बात तो समझ आ चुकी थी, वो जो भी था सिर्फ रिदम का दुश्मन नहीं था, बल्कि इस घर के बेटों का भी दुश्मन था। और शायद वो सरदार नहीं था, कोई और भी था। लेकिन रिदम ने उसका चेहरा देखा था, उसका मांस उसके हाथ में था। मतलब साफ था कि रिदम सच बोल रही थी। लेकिन रिदम का दुश्मन मारने की कोशिश रि, लेकिन रिदम को दुश्मन मारने की कोशिश क्यों करता? क्या रिदम के माँ बाप को मारने वाला इंसान सागर का नहीं बल्कि अफशीन का दुश्मन था? ये पहेली उलझती ही जा रही थी। कोई समझ नहीं पा रहा था कि अचानक उन लोगों के साथ ही सब कुछ क्यों हो रहा है। अचानक कोई जरियाम और शायजम का दुश्मन कैसे बन सकता है? कोई तो वजह होगी कि वो शख्स रिदम के साथ साथ उन दोनों को भी जान से मार देना चाहता था। उनकी नज़र में ऐसा कोई दुश्मन न था। रिदम, इन हालात में तुम्हारा यहाँ रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। मैं और शायज़म अपनी हिफाजत कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि तुम अपने ताया जान के साथ चली जाओ। जब तक इन सारे मसले का कोई हल नहीं निकलता, तुम अपने ताया जान के घर पर ही रहो। जरियाम ने उसे मुफीद मशवरा देते हुए कहा था। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अपने शौहर को ऐसे हालात में छोड़कर तो हरगिज़ नहीं जाऊंगी। जब तक वो आदमी पकड़ा नहीं जाता तब तक तो हरगिज़ नहीं। वो फैसला करते हुए बोली थी, आप लोग मेरी फिक्र करना छोड़ दें। आप लोग उस आदमी के बारे में पता करवाया। मुझे यकीन है कि ये वही आदमी है। उसकी दुश्मनी आज कल से नहीं बल्कि सालों पुरानी है। मेरे बाबा उसकी बहुत इज्जत करते थे। वो जब भी हमारे घर आता था बहुत खुश होते थे। बाबा के साथ बैठकर उन्हें अजीब तरह से मशवरे देता था। कभी कहता कि तुम्हें अपनी जायदाद का हिस्सा मांगना चाहिए, कभी कहता कि तुम अपने बच्चों से उनका हक छीन रहे हो, उनका फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो, तुम्हें वापस चलना चाहिए। वो बाबा जान को ज़बरदस्ती वापस गाँव लेकर जाना चाहता था। मामा बहुत लड़ती थी, वो उस शख्स पर यकीन नहीं करती थी, लेकिन बाबा ने उनकी कभी भी कोई बात ना सुनी। उस दिन हम लोग उस शख्स के साथ गांव जा रहे थे। उसने गाड़ी रास्ते में रोक कर मेरे बाबा और मामा को मार डाला। वो दूसरा शख्स राहिल था जो उसके साथ था और उसके हुक्म का गुलाम था। वो जो कहता था राहिल वही करता था। वो मुसलसल बड़बड़ाए जा रही थी। जो उसे याद था वो उन्हें बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इन लोगों के लिए फ़िलहाल रिदम की जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी थी। मुदाशर ताया जान ने समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो अपनी बात पर डटी रही, जिसकी वजह से उन दोनों को खाली हाथ वापस जाना पड़ा। लेकिन दादा जान कल उन्हें अपने घर खाने पर इनवाइट कर लिया था। बस आप सब लोग मिलकर इस चीज़ का कोई ना कोई हल निकालना चाहते थे, जिसके लिए वो लोग हामी भर चुके थे। उनके जाने के फौरन बाद ही पुलिस यहाँ आ चुकी थी। पुलिस ने घर का चप्पा चप्पा छान मारा था। उन लोगों ने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की थी। उसके चेहरे से उतरे मास्क को वो अपने साथ ले गए थे। उनके मुताबिक वो उनकी मदद कर सकता था। घर के अजीब माहौल ने सबको जहनी डिस्टर्बेंस का शिकार कर रखा था। घर के बाहर सिक्योरिटी टाइट कर दी गई थी, यहाँ तक कि घर के अंदर भी सिक्योरिटी गार्ड्स का इंतज़ाम करवाया गया था। दादा जान इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा परेशान थे और उन्होंने अपने बेटों को भी घर वापस आने के लिए कह दिया था। अगर जरियाम और शायज़म पर जानलेवा हमला हो रहे थे तो यकीनन उनकी जान भी खतरे में थी और वो अपने घर के किसी फर्द को खोना नहीं चाहते थे। ज़रियाम, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। ज़रियाम, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मैं सरदार नामी आदमी के बारे में कुछ जानती हूँ।
اس کے کپڑے نکال کر اسے دیتے ہوئے کہنے لگی تو ذریعام کھٹک گیا۔ مجھے نہیں لگتا کہ تم اس کے بارے میں کچھ بھی جانتی ہو امایا، ان سب چیزوں کے بارے میں تمہیں سمجھ نہیں ہے۔ وہ پیار سے اس کا گال چھوتے ہوئے سمجھانے لگا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی بھی طرح کی ٹینشن لے۔ نہیں ذریعام، میں کچھ جانتی ہوں، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ میں 2-3 دنوں سے یہ بات آپ سے شیئر کرنا چاہتی تھی، لیکن پھر مجھے لگا کہ شاید میں کسی غلط فہمی کا شکار ہوں، لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ میں کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوں۔ امایا اس کے ساتھ بیٹھتی اسے کچھ بتاتی جا رہی تھی، جبکہ ذریعام کے چہرے کے نقوش میں سختی آتی جا رہی تھی۔ یقیناً وہ بے یقینی کی کیفیت میں اسے سن رہا تھا۔ اب آگے کھانا تقریباً تیار ہو چکا تھا۔ امایا نے بہت محنت سے سب کچھ بنایا تھا۔ آج وہ سب لوگ شادی کے بعد پہلی بار ان کے گھر آ رہے تھے، تو سارا انتظام بہت اعلیٰ طریقے سے کیا گیا تھا۔ کل تایا ابو اور خداش نے ردم کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے بہت کہا، لیکن وہ ان کے ساتھ آنے کو نہیں مان رہی تھی، لیکن اس وقت وہ ان سب کے یہاں آنے پر بہت زیادہ خوش تھی۔ وہ خود بھی یشام سے مل کر بہت ساری باتیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے اچھا لگا تھا کہ یشام بھی پہلی دفعہ اس کے گھر آنے والا تھا، ورنہ وہ تو کسی سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتا تھا۔ امایا سب کچھ تیار ہے نا؟ میں تمہاری کوئی ہیلپ کروں کیا؟ وہ کچن میں آئی تو اسے لگے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ ساری تیاری کر چکی تھی۔ اس نے آپ جناب کا تکلف امایا اور اپنے درمیان نہیں آنے دیا تھا، اور نہ ہی اسے یہ سب کچھ پسند تھا۔ وہ امایا کی دوست بننا چاہتی تھی، اور سچ میں وہ دونوں دوست بن چکی تھیں۔ نہیں، میں نے سب کچھ کر لیا ہے، تم جاؤ، بس تیار ہو جاؤ، میں بھی جا رہی ہوں اپنی حالت سدھارنے کے لیے۔ مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ کچن سے باہر نکل آئی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے گھر کا ماحول بہت عجیب ہو رہا تھا۔ ان پر ہونے والے حملوں کی پریشانیوں پر وہ سب لوگ ایک پرسکون ماحول چاہتے تھے، جس میں کاظمی خاندان والوں کا ان کی دعوت قبول کرنا ان کے لیے کافی خوشی کی بات تھی۔ اسی لیے ان کی دعوت کا اہتمام بھی بہت اچھے طریقے سے کیا گیا تھا۔ اب بس ان لوگوں کے آنے کا انتظار تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا شوہر سر، آپ سچ میں ہمارے ساتھ جا رہے ہیں؟ شکر ہے آپ بھی کسی طرف تو چلنے کو تیار ہوئے۔ وہ اس کے لیے کپڑے نکالتے ہوئے بہت خوشی سے بولے جا رہی تھی، جبکہ وہ اس کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ آج تم نے مجھے آئی لو یو نہیں بولا؟ وہ اچانک ہی اسے فرمائشی انداز میں بولا تو حرم کے ہاتھ رک گئے۔ میں نہیں بولوں گی، پرسوں سے میں جب بھی آپ کو آئی لو یو بولتی ہوں تو آپ میں جن آ جاتا ہے۔ اسے گھورتے ہوئے ناراضگی سے بڑے انداز میں بولی تو یشام کا دلکش قہقہا پورے کمرے میں گونج اٹھا۔ تو حرم جان، اس جن کو آئی لو یو کر کے جگایا بھی تم نے ہی ہے نا، اور اب یہ جن ہمیشہ کے لیے تم پر عاشق ہو گیا ہے۔ اب تو تمہارے آئی لو یو بولنے کا بھی انتظار نہیں کرے گا۔ اس کی نازک سی کمر میں اپنا بازو ڈالتے ہوئے وہ اسے کھینچ کر اپنے اوپر گرا چکا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا اب اپنا شوہر اچھا لگنا بند ہو گیا؟ اس کی گردن پر گردن کو چومتے ہوئے شرارت سے بولا۔ نہیں، اچھے تو بہت لگتے ہیں، لیکن اب بہت شرارتی ہو گئے ہیں۔ ہائے اللہ، میں تو بھول ہی گئی، ماما نے کہا تھا جلدی نیچے آنا۔ ارے ہٹے مجھے۔ وہ اپنا آپ اس کی گرفت سے چھڑواتے ہوئے بھاگنے کی پوری تیاری کر چکی تھی، جبکہ اس کا انداز ایسا تھا کہ وہ خود ہی اسے چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ جلدی سے تیار ہو، کہیں لیٹ مت ہو جائیے گا۔ وہ باہر بھاگتے ہوئے واپس آ کر پھر سے بولی تو وہ بھی مسکراتے ہوئے اپنے کپڑے اٹھانے لگا، جب اپنی شرٹ کی جیب پر اسے ایک کاغذ نظر آیا۔ یقیناً یہ کاغذ اس کی حرم جان نے ہی رکھا تھا۔ وہ جلدی سے اس کاغذ کو نکال کر اس پر لکھی تحریر کو پڑھنے لگا۔ آئی لو یو شوہر سر۔ اس کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ کاغذ واپس اپنی جیب میں رکھتے ہوئے وہ کپڑے چینج کرنے چلا گیا تھا۔ وہ شاید یہ کاغذ کا ٹکڑا ہمیشہ ہی اس کے دل کے پاس رہنے والا تھا۔ حرم جان کا یہ اظہار محبت اور یہ انداز بھی اس کے لیے جان سے عزیز تھا۔ دوسری طرف آئیے، بہت خوشی ہوئی آپ سب ہمارے بلانے پر یہاں آئے۔ آج سچ میں لگ رہا ہے کہ پرانی تلخیاں ختم ہو چکی ہے اور نئے رشتوں کی شروعات ہو چکی ہے، وہ انہیں اپنے گھر کے اندر لاتے ہوئے بہت خوشی سے کہہ رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں ان کے بیٹے بھی انہیں جوائن کرنے والے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اب تک وہ لوگ اس رشتے کو دل سے قبول نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن دادا جان یہی چاہتے تھے کہ اب یہ نام نہاد دشمنی ختم کر دی جائے۔ آپ نے اتنے پیار سے بلایا تھا، ہم کیسے نہیں آتے، اور اب تو ہماری بیٹی کا معاملہ ہے، اب تو آنا جانا لگا ہی رہے گا۔ بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے ہمیں بلایا۔ وہ صوفے پر بیٹھے ہوئے ان سے بول رہے تھے کہ دادا جان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ شاہ صاحب کے بلاوے پر آ گئے تھے۔ جی بالکل، اب تو آنا جانا لگا ہی رہے گا، اب تو رشتہ داری ہو گئی ہے۔ ردم امایا
ردم، امایا بچے کھانے کی تیاریاں کرو، جب تک ہم گپ شپ کرتے ہیں، دادا جان نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی ان بزرگوں کی محفل سے اٹھ کر اندر چلی گئی، جبکہ شام سیام اور خداش کو زریام شائزم اوپر چھت پر لے گئے تھے۔ گھر کا ماحول بہت خوشگوار تھا، ان سب کے یہاں آنے کی وجہ سے ہر کسی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ چاچی جان تو کمرے سے باہر نہ نکلی تھی، جبکہ تانیہ بھی ان لوگوں کے آنے پر زیادہ خوش نہ تھی، اسی لیے وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ دادا جان کو ان کی یہ بات پسند نہ آئی تھی، لیکن فی الحال چاچی جان کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے وہ کچھ بھی نہیں بولے تھے۔ کھانا بہت خوشگوار ماحول میں کھایا گیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد فوراً ہی زریام ان سب کو واپس اوپر آنے کا اشارہ کرتا چلا گیا تھا۔ اس نے اپنا یہ سارا مسئلہ خداش سے ڈسکس کیا تھا اور اس کے بعد اس نے جو مشورہ دیا وہ اسی پر کام کر رہا تھا۔ یقیناً وہ جلد ہی اس مسئلے کے حل تک پہنچنے والے تھے، لیکن نہ جانے کیوں وہ چاہتا تھا کہ جس شخص کا چہرہ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے وہ ان کا دشمن نہ ہو۔ وہ اس سارے مسئلے کا حل بھی چاہتا تھا، لیکن اندر سے بہت گھبرایا ہوا بھی تھا۔ زریام خدا سے ایک ہی دعا مانگ رہا تھا کہ اس کا دشمن وہ نہ ہو جو وہ سوچ رہا ہے۔ اگر امایا کا شخص صحیح ثابت ہوا تو شاید اس کا ہنستا کھیلتا گھر برباد ہو سکتا تھا۔ وہ گرل کے ساتھ کھڑا نیچے لان میں دیکھ رہا تھا جب اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے آیا ہوا ہے۔ آئیے، میں آپ کے ہی آنے کا انتظار کر رہا تھا، اس نے بہت دکھ سے کہا تھا، لیکن دوسری طرف سے اسے کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ آپ ابھی تک کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ وار کیجیے اور مار دیجیے مجھے، شاید اسی طرح سے آپ کو کچھ سکون مل جائے گا، شاید اس طرح سے آپ کے بیٹے کا بدلہ پورا ہو جائے گا، یا پھر یہ ساری جائیداد آپ کے نام کر دی جائے گی۔ اسی لیے کیا نا آپ نے یہ سب کچھ؟ بنا مڑے بولتا چلا جا رہا تھا۔ میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا، نہ آپ سے کوئی جواب مانگوں گا، مجھے میرے سارے جواب مل چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی آپ نے کیا یہ آج کی بات ہے، لیکن وہ لوگ جب جواب مانگیں گے جو آپ کی وجہ سے یتیم ہو گئے، آپ کی وجہ سے جن کے سر سے ماں باپ کا سایہ چھن گیا، وہ لوگ جواب مانگیں گے آپ سے، چاچا جان، ردم اور یہ شام نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا آپ نے؟ یہ جواب مجھے نہیں، ان کو چاہیے۔ اس نے مڑ کر ان کی طرف دیکھا تھا، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے، جبکہ زریام کا اشارہ دروازے پر کھڑے ردم اور یہ شام کی طرف تھا۔ یہ ایسے جواب نہیں دے گا زریام، اس سے جواب میں مانگوں گا۔ وہ غصے سے اس کا گریبان پکڑتے ہوئے اس کے ہاتھ سے چاقو کھینچ کر نیچے پھینک چکا تھا، اور اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر موجود ماسک اتار کر اسے بھی نیچے کی طرف اچھال دیا تھا۔ یہ ہر سوال کا جواب دے گا، لیکن یہاں نہیں، وہاں، وہ اسے گھسیٹتے ہوئے بولا تھا۔ زریام نے آگے بڑھ کر ان کا گریبان اس کے ہاتھ سے چھڑوانا چاہا تھا۔ پیچھے ہٹو زریام شاہ، یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے، تم نے کوئی نقصان نہیں اٹھایا، یہ میرا اور ردم کا مجرم ہے، اس سے سوال جواب کرنے کا حق ہم رکھتے ہیں اور سزا دینے کا بھی، وہ اسے وارن کرتے ہوئے بولا، اور اگلے ہی لمحے اسے گھسیٹتے ہوئے نیچے کی طرف لے گیا۔ ردم پلیز روکو اسے، یہ معاملہ اس طرح سے اچھالنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہم آرام سکون سے بھی بات کر سکتے ہیں، اس نے ردم کو سمجھانا چاہا۔ آرام سکون سے ان معاملوں میں بات کی جاتی ہے جن میں کوئی جانی نقصان نہ ہوا ہو زریام بھائی، ہم نے صرف اپنے والدین نہیں، اپنا بچپن، اپنی زندگی، اپنی پہچان بھی کھوئی ہے، اور یہ معاملہ آرام سکون سے حل نہیں ہوگا۔ اپنے آنسو چھپاتی وہ تیزی سے سیڑھیوں سے اتر گئی تھی، جبکہ زریام بھی ان کے پیچھے ہی آیا تھا۔ اسے ہرگز امید نہ تھی کہ خداش کا آئیڈیا اس طرح سے کام کرے گا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ کھانے سے انکار کر کے اوپر جائے گا، اگر وہ اس کا دشمن ہوا تو اسے مارنے کے لیے تنہائی کا منتظر رہے گا، اور خداش کو یقین تھا کہ وہ شخص اس کے گھر میں موجود ہے، اور اس کا شک صحیح ثابت ہوا تھا۔ اس نے آج صبح ہی دبئی فون کیا تھا، جہاں سے پتہ چلا کہ چاچا جان وہاں آئے ہی نہیں، جبکہ چاچا جان کے دبئی والے نمبر پر فون کرنے پر چاچا جان نے کہا تھا کہ وہیں پر موجود ہے۔ نمبر بن جا رہا تھا جبکہ واٹس ایپ آن تھا، مطلب تھا کہ وہ پاکستان میں ہی موجود تھے، صرف جھوٹ بول کر کوئی کھیل کھیل رہے تھے، اور اب یہ کھیل بھی ان کے سامنے کھل کر آ جانا تھا۔ یہ شام، یہ تو خداش اپنی پلاننگ کے حساب سے ہی سوچے ہوئے تھا کہ تھوڑی دیر بعد میں وہ قاتل ان کے ہاتھ لگ چکا ہوگا، لیکن سامنے پرویز صاحب کو دیکھ کر اس کی ہوش اڑ گئے تھے۔ ہاں، یہی ہے وہ آدمی، یہی ہے سردار، جس کا یہ سارا کیا کرایا ہے۔ پوچھو اس سے خداش، کیوں کیا اس نے؟ کیا بگاڑا تھا میرے ماں باپ نے اس کا؟ کیا بگاڑا تھا ردم کے ماں باپ نے اس کا؟ کیوں ہم سے ہمارے بڑوں کا سایہ چھینا؟ کیوں ہمیں یتیم کر کے دنیا کی ٹھوکروں میں پھینک دیا؟ پوچھو اس سے خداش، ورنہ میں اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ سیم نے بڑی مشکل سے اسے قابو کر رکھا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس آدمی کو ختم کر دے۔
दादा जान बे यकीनी की कैफियत में सामने सर झुकाए परवेज साहब को देख रहे थे, जबकि दरवाजे से अंदर दाखिल होते फैसल साहब खुश शौक की कैफियत में थे। वो दिन रात बस ये सोचने में हलकान हो रहे थे कि आखिर कौन है जो ये सब कुछ कर रहा है। अपने ही भाई का ऐसा भयानक रूप देख वो भी हैरान रह गए थे। क्यों किया तुमने ये सब कुछ परवेज? किस चीज़ की कमी थी तुम्हें? किस चीज़ की कमी थी तुम्हें? क्यों किया तुमने ये सब कुछ? कौन सी मजबूरी थी तुम्हारी कि अपनों को ही जान से मारना पड़ा? अफशीन कोई गैर नहीं, तुम्हारी सगी बहन थी। दादा जान का बस नहीं चल रहा था कि वो उन्हें कुछ कर बैठे। खामोश क्यों हो तुम? जवाब क्यों नहीं दे रहे? आखिर क्या बिगाड़ा था इन लोगों ने तुम्हारा? क्यों उनकी जान ले ली तुमने? राहत साहब उनका गिरबान पकड़ते हुए झंझोड़ चुके थे। रुक जाओ राहत, इस सवाल का जवाब पुलिस इससे पूछेगी, अब तो इसका फैसला अदालत करेगी। दादा जान बेहद गुस्से से बोले थे, जबकि शाह साहब खुद ही पीछे हटकर बैठ गए थे। इतने सालों से जिस इंसान को वो ढूंढ रहे थे, आज उनका अपना खून उनके सामने आ रुका था। शोर शराबा सुनकर तानिया और चाची जान भी बाहर आ गई थी। वो अब तक बेयकीनी की कैफियत में थे, जबकि फैसल साहब अंदर आ गए थे। एक मिनट रुक जाए प्लीज़, हो सकता है आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई हो। परवेज तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बताओ, अगर तुमने ये सब कुछ किया है तो क्यों किया? क्यों ये सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं भाईजान? आप जब ये सारी जायदाद आपके बेटों के नाम करने की बारी आई तो कितने सुकून से कह दिया आपने कि बाबा जान आपका हुक्म सर आँखों पर। तब तो आपने नहीं पूछा क्यों बाबा जान, आप ये नाइंसाफ़ी क्यों कर रहे हैं? सब कुछ मेरे बेटों के नाम क्यों लिख रहे हैं? परवेज़ की औलाद के नाम क्यों? कुछ नहीं। जब आपकी बहन घर से भाग निकली तब आपको किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि आप तो बड़े थे, लेकिन मेरा इस घर से निकलना मुहाल हो गया था। अरे मेरा साला जिसके साथ अफशीन की शादी होने वाली थी, वो सर उठाकर मुझे एक भगोड़ी का भाई कहता था। अरे वो मुझे कहता था कि मुझे डूब कर मर जाना चाहिए, जिसके होते हुए उसकी बहन घर से भाग गई। मेरा साला मुझे बेगैरत कहता था। तो तब आपने कभी भी मुझसे नहीं पूछा परवेज़ उदास क्यों हो? परवेज़ क्या परेशानी है? मेरा जवान जहान बेटा मारा गया, उसके कातिल को मौत के मुंह से बचाने के लिए आपका ये बेटा मेरे बेटे को छोड़कर उस कातिल का साथ देने निकला था। तो मैं उसे जिंदा छोड़ देता? मेरे बच्चे का तो किसी को दुख ही नहीं था, किसी को उसकी मौत का अफसोस ही नहीं था। उसके मरने के दूसरे दिन आपका ये बेटा उसी के कातिल की बहन से शादी करके आ गया और इस पूरे ख़ानदान में इज्जत के साथ सबसे मुतारुफ करवाया। और अब ये इस ख़ानदान का वारिस पैदा करने जा रही है, इस ख़ानदान को पोता देने जा रही है। लेकिन मैं ऐसा कैसे होने देता? मैंने सोचा था इस जायदाद पर या तो मेरे बच्चे हुकूमत करेंगे या फिर कोई भी नहीं। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके दोनों बेटों को मार कर आपको बताऊं कि जवान बेटे के मरने का दुख क्या होता है। बहुत सोच समझ कर किया था मैंने ये सब कुछ। मैं तो उसे भी मार देना चाहता था, लेकिन ये उस दिन बच गई थी। उसने रिदम को देखते हुए नफरत आमेज लहजे में कहा। बहुत ड्रामेबाजियाँ करनी पड़ी। सोफे की पुष्ट से टेक लगाते हुए टांग पर टांग चढ़ाकर वो बेहद पुरसुकून अंदाज में बोला, मैंने सोचा था कि अफशीन को उस दिन उस अंदाज में मारूंगा कि उसकी लाश भी किसी को ना मिले। मैंने ढूंढते ढूंढते 8 साल लगा दिए और जब वो मिली तब मेरे बाबा जान फरमाते हैं कि उसे माफ़ करके घर वापस ले आएंगे। 8 साल की बदनामी बर्दाश्त करने के बाद आपको लगता था मैं उसे ज़िंदा इस घर में वापस आने दूंगा? फिर मुझे पता चला कि राहत साहब भी उन्हें तलाश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उन लोगों तक पहुंच चुके हैं। राहत साहब मुलाकातें करने जाते थे, उनसे उन्हें ये पैगाम देने जाते थे कि उनके बाबा जान ने उन्हें माफ़ कर दिया है, घर वापस बुला रहे हैं। ये अलग बात है कि उन लोगों ने कभी उनकी किसी बात पर यकीन किया ही नहीं था और मैं ये सोच रहा था कि राहत साहब के साथ मिलकर उन लोगों को कहीं दूर दफनाऊंगा, लेकिन ये तो भाई के प्यार में पागल हो रहे थे। उन्हीं दिनों मेरी मुलाकात राहिल से हुई, जिसने मुझे बताया कि इस हवेली में ऐसा कुछ होने वाला है। फिर क्या मैंने उसके साथ मिलकर एक प्लान तरतीब दिया और राहिल को वहाँ लेकर गया और इस बात का यकीन दिलाया कि हवेली वाले उन्हें माफ़ कर चुके हैं और वापस घर बुला रहे हैं। बहुत पापड़ बेलने पड़े इन्हें यकीन दिलाने के लिए। अफशीन अपने भाई को बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। उसने आखिरी वक्त तक मुझ पर यकीन ना किया, लेकिन उसकी ज़िंदगी का फैसला तो मैं कर चुका था। उन दोनों को मारने के बाद मैंने इस बच्ची को ढूंढने की कोशिश की जो मेरे लिए कोई ख़तरा हरगिज़ नहीं थी, लेकिन न जाने वो लड़की कहाँ चली गई, मुझे नहीं मिली। और फिर मुझे 15 साल के बाद पता चला कि वो लड़की तो मेरे ही बाबा जान के पास थी। लेकिन अफसोस कि ये ज़िंदा है, वो बिल्कुल भी अपनी किसी किए पर शर्मिंदा नज़र नहीं आ रहे थे। और अहमर,
उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? सागर ने तुम्हारी बहन को घर से भगाया था, लेकिन अहमद, उसका क्या कसूर था? उसे क्यों मारा तुमने? राहत साहब, ये सब कुछ बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। वो तो मैंने राहिल के कहने पर किया था। राहिल कह रहा था कि उसकी बहन को अहमद ने धोखा दिया है, जबकि वो उन दोनों की शादी के बाद दौलत की उम्मीद लगाए बैठा था, तो शादी ना होने की वजह से उसे वो मिली नहीं। और फिर बाद में वहाँ लंदन में उसका दिल अहमद की बीवी पर आ गया था। वो किसी भी तरीके से उसे हासिल करना चाहता था। फिर उसका दिल तो आए दिन किसी न किसी लड़की पर आया ही रहता था। यहाँ तक कि एक डील के लिए मेरी एक दोस्त की बेटी पर भी परवेज पर भी उसकी नीयत ख़राब हो गई थी। उसने उस लड़की के साथ ज़्यादती की थी और मुझे भी इन सब चीज़ों में शामिल कर दिया था, जिसकी वजह से मुझे उसके बाप का भी कत्ल करना पड़ा। वो एक मर्द को बुरी तरह अपनी जाल में फंसाए हुए था। उसकी बीवी के चक्कर में वो किसी भी तरीके से अहमद को पाकिस्तान भेजना चाहता था। उसकी नीयत कनीज़ पर इतनी ख़राब थी कि वो सिर्फ़ एक मौके की तलाश में था। वो ख़ुद मेरे लिए एक मुसीबत था। और उस दिन अहमद राहिल से मिलने के लिए उसके फार्म हाउस आने वाला था, जहाँ पर मेरे उस दोस्त की उसी बेटी के साथ उसने ज़्यादती की थी। हमें उस लड़की के साथ देखकर अहमद भड़क उठा और उसने कहा कि वो उसके लिए आवाज़ उठाएगा। वो पुलिस स्टेशन जाकर हमारी रिपोर्ट लिखवाने वाला था। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। हमने रास्ते में ही उसका काम तमाम करवा दिया। एक ट्रक से उसकी गाड़ी को चलवा कर उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। और आज मुझे यहाँ पकड़े जाने का कोई डर नहीं है। आज नहीं तो कल सबको पता चल ही जाना था, क्योंकि उसने बता देना था कि ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ। शादी वाले दिन ही मुझे एहसास हो गया था कि कुछ ना कुछ तो ये लड़की जानती है, इसीलिए मैंने अपनी सारी तस्वीरें हॉल से निकलवा दी थी। लेकिन फिर भी इस लड़की ने मुझे नहीं भुलाया, और भूलेगी तो यहाँ भी मुझे नहीं, क्योंकि इसे लगता है मैं इसे छोड़ दूंगा, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। उसने कहते हुए अगले ही लम्हे अपने साइड से पिस्तौल निकाल कर रिदम का निशाना लिया था। हवेली में गोली की आवाज़ गूंजी थी और फिर खामोशी छा गई। अचानक हवेली में गोली की आवाज़ गूंजी थी। रिदम एक खिंचाव के साथ शायज़म से जा लगी थी। ये शाम गुस्से से उसकी तरफ आ रहा था। उससे पहले कि गोली उसका सीना चीरती, सयाम ने सरदार को धक्का दिया। गोली सीने में लगने के बजाय बाजू को छूकर गुजर गई थी, जबकि ये शाम अपना दर्द भुलाए सयाम की तरफ बढ़ा था। खुदाश वक्त रहते परवेज़ के हाथ पर एक ज़ोरदार लात मार चुका था। उसकी पिस्तौल गिर गई थी। श्याम तो ठीक तो है ना? तुझे गोली तो नहीं लगी? खुद तेरा दिमाग खराब था। ये क्या हरकत की है तूने? तुझे गोली लग जाती तो? वो एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर मारते हुए अपना गुस्सा निकालने लगा। और अगर तुझे लग जाती तो? जिस तरह तुझे तेरा खोता प्यारा है, उसी तरह मुझे भी तो मेरा खोता प्यारा है। वो उसके मुंह पर हल्का सा पंच मारता उसका हाथ देखने लगा, जहाँ से गोली छूकर गुजरी थी। निशान बिल्कुल हल्का सा था। निशाम ने अगले ही पल उसे खींचकर अपने साथ भींच लिया था। बचपन का साथ था उस पर, तो वो ठीक से गुस्सा भी नहीं कर रहा था। वो भी तो उसी की तरह था, बेआसरा बेसहारा। एक कार एक्सीडेंट पर उसके माँ बाप मर गए थे। फकत 10 साल के थे वो लोग जब उनकी मुलाकात हुई थी। इंग्लिश हुकूमत से बचकर एक छोटे से होटल में छोटी सी उम्र में ही बर्तन मांजते हुए उन दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाया था। ऐसा कैसे मुमकिन था कि ज़िंदगी के इस मोड़ पर वो एक दूसरे का साथ छोड़ देते? उन दोनों की पहचान ये थी कि वो ज़िंदगी के सर्द व गर्म एक साथ देख चुके थे। इन दोनों का ही एक दूसरे के साथ होना ज़रूरी था। उनके पास फ़कत एक रिश्ता था, दोस्ती का, जिसे वो मरते दम तक निभाने वाले थे। पुलिस को फ़ोन कर दिया गया था, इसीलिए पुलिस 10 मिनट में ही वहाँ पहुँच आई थी। ये शाम ये केस पुलिस में नहीं लेकर जाना चाहता था, बल्कि उसका हल वो खुद चाहता था। लेकिन वो लोग नहीं चाहते थे कि वो किसी भी तरह से कानून अपने हाथ में ले, क्योंकि ये काम जिनका था उन्होंने ही करना था। सारे सबूत और गवाह उनके पास मौजूद थे। वो आदमी अपनी हर गलती कबूल कर चुका था, लेकिन अभी तक चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि वो उन्हें माफ़ नहीं करेगा। उन लोगों की वजह से उसका बेटा मरा है, उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ज़िंदगी भर की बदनामी बर्दाश्त की है उसने। हालांकि सच ये था कि जिस तरह से बाकी सब ने इस बात को कबूल कर लिया था, अब चीन की शादी के मामले में कहीं ना कहीं गलत वो भी थे, तो उसे भी कबूल करना था। जब इस्लाम हमें बेटी से इजाज़त मांग कर उसकी ज़िंदगी का फैसला करने का हुक्म देता है, तो फिर बेटियों को इतना बेमोल करके उनसे यह हक क्यों छीना जाता है? बेशक अफशीन गलत थी। घर से भागकर अपने माँ बाप की बदनामी करवाना कोई फ़ख्रिया काम नहीं था, लेकिन उसे उसकी सज़ा बहुत बड़ी मिली थी। इस बात का एहसास बाबा जान को बहुत पहले ही हो गया था।
وہ تو اسے دل سے معاف بھی کر چکے تھے اور واپس گھر بھی لانا چاہتے تھے۔ کتنے سالوں کے بعد وہ اپنی بیٹی سے ملنے جا رہے تھے، لیکن سب کچھ خراب ہو گیا، جبکہ کاظمی صاحب نے بھی اپنے بیٹے کو دل سے معاف کر دیا تھا۔ اس دشمنی کو شاید 15 سال پہلے ہی ختم کر دیتے، یہاں تک کہ انہوں نے کنیز کو بھی قبول کر لیا تھا۔ وہ کنیز کو بھی گھر لانا چاہتے تھے، اپنے پوتے کو واپس چاہتے تھے، اور انہوں نے بہت تلاش بھی کیا تھا۔ کنیز کی وفات کے بعد انہوں نے ایسی کوئی جگہ نہیں چھوڑی تھی جہاں انہوں نے شام کو تلاش نہ کیا ہو۔ لیکن کبھی کبھی سب کچھ ختم نہیں ہوتا، بلکہ خراب سے خراب تر ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسا ہی ہوا تھا ان کے ساتھ بھی، لیکن اب ایک نئی امید بن گئی تھی سب کچھ ٹھیک ہونے کی۔ شوہر سر، آپ کو تو بہت زیادہ خون بہہ رہا ہے۔ وہ پریشانی سے اس کا بازو دیکھ رہی تھی، جبکہ اپنے لیے اس کا فکر مند ہونا اسے اتنا اچھا لگا تھا کہ وہ بے اختیار ہو کر اس کے کسی کے ہونے کا ہوش کیے بنا اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ حرم نے خجل سا ہو کر سب کی طرف دیکھا تھا جو چہرہ جھکائے مسکرانے میں مصروف تھے۔ میرے خیال میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس چلنا چاہیے، دادا جان بھی اس کا بازو دیکھتے ہوئے بولے۔ ارے نہیں دادا جان، زیادہ نہیں لگا، ابھی سیام بینڈیج کر دے گا، ٹھیک ہو جائے گا، اتنی زیادہ چوٹ نہیں لگی، وہ سرسری سے انداز میں بولا، جبکہ دادا جان اس کے منہ سے پہلی دفعہ دادا جان لفظ سن کر حیران رہ گئے تھے۔ اس کا انداز اتنا سرسری تھا، وہ اتنے ہی دیر بس اسے دیکھتے رہی تھی۔ کوئی مجھے فرسٹ ایڈ باکس لا دے گا، سیام امایا کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، تو وہ ہاں میں سر ہلاتی وہاں سے بھاگ نکلی تھی۔ 5 منٹ میں ہی اس کی بینڈیج کا سارا سامان لے کر وہ واپس آ گئی تھی۔ سیام نے بہت احتیاط سے اس کے زخم کو صاف کیا تھا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا تھا کہ وہ ایک بار ڈاکٹر کو چیک ضرور کروائے، جس پر اس نے سر کو خم دیتے ہوئے اس کی بات ماننے کا یقین دلایا تھا، جبکہ حرم بالکل ساتھ بیٹھی ہلکی ہلکی اس کے زخم پر پھونک مار کر اس کی تکلیف کو کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ تو بس اس کے اس قدر کی کیئرنگ انداز کو جان لٹاتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بس دل میں ایک خواہش جاگ رہی تھی کہ اس وقت یہاں کوئی نہ ہوتا تو وہ اسے سینے میں چھپا کر کہیں قید کر لیتا۔ حرم جان، میں ٹھیک ہوں، مجھے درد نہیں ہو رہا، وہ بے حد پیار سے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے بولا تھا۔ ہو رہا ہے، بہت ہو رہا ہے، وہ پھر سے اس کے زخم پر ہلکی ہلکی پھونک مارتے ہوئے بولی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ابھی بیٹھ کر رونا شروع کر دے۔ ان لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مگن دیکھ کر دادا جان نے سامنے بیٹھی اپنی چھوٹی بہو کو دیکھا تھا، جو بالکل خاموش نگاہوں سے زمین کو دیکھ رہی تھی۔ بہو، تم نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ان سب چیزوں میں سب سے زیادہ نقصان تمہاری ذات کو ہی پہنچا ہے، لیکن سچ کا ساتھ دے کر تم نے ثابت کیا ہے کہ برائی کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اچھائی پر غالب نہیں آ سکتی۔ تم نے امایا کو ڈریسنگ روم میں بھیجنے کے لیے وہ کپڑے خود وہاں رکھے تھے، اور تمہاری سوچ کے عین مطابق امایا سب کچھ سمجھ گئی تھی۔ وہاں ڈریسنگ روم میں امایا نے ماسک اور وہ لباس دیکھا تھا جو پرویز ان سب کاموں کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ امایا نے فوراً یہ ساری باتیں زریام کو بتائی تھی، اور زریام نے گھر کے بڑے بیٹے ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے ہر چیز کو سنبھال لیا۔ مشکل تھا، لیکن اب اللہ پاک کے فضل و کرم سے سب کچھ ٹھیک ہے۔ تم نے جو کھویا ہے وہ تو ہم تمہیں واپس نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے لیے تم ہماری بیٹی ہو اور ہمیشہ رہو گی۔ بہت محبت سے بول رہے تھے، جبکہ بڑی مشکل سے اپنے چہرے پر مسکراہٹ لا کر انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ جو بھی ہوا ٹھیک ہوا بابا جان، میں تھک گئی تھی اس ایک طرفہ رشتے کو نبھاتے اپنے آپ کو اس گھر کا حصہ بنانے کی ہر ممکن کوشش کی میں ہر معاملے میں الجھتی تھی، اور اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ مجھے ہر معاملے میں انٹرفیئر کرنا پسند تھا، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اپنی نئی زندگی میں اس حد تک الجھی ہوئی تھی کہ سوچتی تھی کہ اگر میں کسی اور چیز میں اپنی ذات کو شامل کروں گی تو ساری الجھنیں خود بخود سلجھ جائے گی۔ پرویز کا دوسری عورتوں کے ساتھ تعلق تھا، اپنے دل پر پتھر رکھ کر میں نے ان کی اس گھٹیا عادت کو قبول کر لیا۔ انہوں نے میرے بیٹے کو بھی اپنے جیسا بنایا، ان کو تانی سے محبت نہیں تھی، کیونکہ وہ بھی بڑے بھائی کی طرح ایک اور بیٹا چاہتے تھے جو اس جائیداد کا حصے دار بن سکے۔ میں انہیں دوسری دفعہ بیٹا نہ دے سکی تو اس بند کمرے میں دن رات میں نے اپنے شوہر کی دوسری شادی کی خواہش سنی تھی۔ یہ سب کچھ آج سے نہیں چل رہا تھا، یہ سب کچھ کئی سالوں سے چل رہا تھا۔ شادی کے شروع کے چند سال انہیں سمجھنے میں گزر گئے، اور جتنا سمجھا اس آدمی کو اسے ایک پہیلی ہی پایا۔ میں تھک چکی تھی یہ سب کچھ کرتے کرتے، میری بس یہی ایک خواہش تھی کہ میری تانی اسی گھر کی بہو بن جائے، لیکن بیٹیوں کے نصیب کا فیصلہ ماں باپ نہیں کر سکتے۔ میں خوش ہوں جو فیصلہ آپ نے تانی کے لیے کیا۔ میں ایک انسان کی گنہگار ہوں اور وہ جنت ہے۔ میں نے اس کے ساتھ بہت بدسلوکی کی، اس کے
لگی رہی۔ اس کے پیچھے کی وجہ کہیں نہ کہیں بیٹا تھا جسے میں نے کھو دیا۔ جنت مجھے بتاتی تھی کہ باقر اسے مارتا ہے، اس کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، اپنی بیوی ہوتے ہوئے وہ باہر کی عورتوں سے میل ملاقات رکھتا ہے۔ پرویز جنت کی جائیداد کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے تھے، وہ طلاق جیسے چکروں میں پڑنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ میں خود ڈرتی تھی کیونکہ پرویز نے مجھے کہا تھا کہ اگر جنت کا گھر ٹوٹا تو میرا گھر بھی ٹوٹ جائے گا۔ میں جنت کو سمجھاتی تھی کہ اپنا گھر بچانا اس کے اپنے بس میں ہے، اگر باقر خود نشے کی حالت میں ایسی حرکت نہ کرتا تو یقیناً جنت بھی میرے جیسی زندگی گزار رہی ہوتی، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور الحمدللہ آج میں پرسکون ہوں۔ آپ لوگوں سے معافی مانگتی ہوں، اس شخص کے ساتھ کے لیے میں نے بہت کچھ کیا، اپنے بچوں کے خوشحال مستقبل کے لیے بھی میں بے بس تھی۔ اتنے سالوں سے میں بھی وہی زندگی گزار رہی تھی تو یقیناً ہمارے ملک میں 70% عورتیں گزار رہی ہیں۔ میں جانتی ہوں میں معافی کے قابل نہیں ہوں، لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں سے معافی چاہوں گی۔ آپ کا کوئی قصور نہیں ہے چاچی جان، پلیز آپ معافی نہ مانگیں۔ امایا سب سے آگے بڑھ رہی تھی، ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے اس نے انہیں اپنے ساتھ لگایا تھا، جبکہ اس کے سینے سے لگتی نہ جانے کتنی دیر روتی رہی۔ بادل چھٹ چکے تھے، اب آسمان صاف ہو چکا تھا۔ برا وقت تھا لیکن گزر گیا تھا۔ آخر وہ شخص جس نے ان کی زندگی میں تباہی مچا رکھی تھی اپنے انجام تک پہنچ گیا تھا۔ ان سب لوگوں نے اجازت لیتے ہوئے اپنے گھر کی راہ لی۔ وہ آج بھی ردم کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہہ رہے تھے، لیکن اپنے شوہر کی اتری ہوئی شکل دیکھ کر اسے نہ جانے کا فیصلہ کیا، اور ان سے معذرت کرتے ہوئے کل شائزم کے ساتھ آنے کا وعدہ بھی کر لیا۔ اس کے نہ جانے کا سن کر وہ کتنا خوش ہوا تھا، اس بات کا اندازہ اس کے چہرے سے وہ لگا چکی تھی جہاں پر دلکش مسکراہٹ تھی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسم سناتی ہوں کہ آگے اور کیا اس اسٹوری میں باقی ہے، تو یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسم میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے جائے۔ اللہ حافظ۔